ادا جعفری ایک لڑکی 22 اگست 1926 کو بدایوں میں ایک بڑے ذمہ دار کی حویلی میں پیدا ہوئی۔ نام عزیز جہاں رکھا گیا۔ باپ مولوی بدر الحسن خاندانی وڈیرا تھا، ساتھ ہی پکا مسلمان بھی۔ گھر میں نوابی ٹھاٹھ اور اسلامی رنگ یوں ملے جلے تھے جیسے مالٹے میں کھٹاس اور مٹھاس ملے جلے ہوں۔ باہر خاندانی رکھ رکھاؤ اور روایت کے سوا کوئی پابندی نہیں، اندر بندھا ہوا تھا۔ باہر آرام دہ زندگی تھی، اندر بے چینی ہی بے چینی۔ باہر حکومت تھی، دبدبا تھا، اندر خوف منہ پھاڑے بیٹھا تھا۔ بے نام خوف، مقصد جھجک۔ باہر چہل پہل تھی، اندر تنہائی۔ باہر آوازوں کا میلہ لگا ہوا تھا، اندر خلا سی چپ۔ اس لڑکی کی نفسیات کے 3 جزو اعظم تھے: گونگی، تنہا، سہمی ہوئی۔ جس طرح تار اور لرزش مل جائیں تو سر پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گونگا پن اور تنہائی مل جائیں تو شعر رسنے لگتے ہیں۔ ادا کی بدقسمتی یہ تھی کہ قدرت کی طرف سے شعر و سخن کی صلاحیتیں نہیں ملی تھیں، بلکہ اسے گڑی گڑائی بنی بنائی شاعرہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا۔ فن قدرت کی ایک ایسی دین ہے جو بیک وقت رحمت بھی ہے اور عذاب بھی۔ فن کی جھاڑی پر جب تک پھول پتیاں نہیں پھوٹتی مسلسل عذاب رہتا ہے، جب پھول لگتا ہے تو دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ ادا کا بچپن کرب ناک تھا۔ بظاہر سب ہی کچھ حاصل تھا، بے باطن بے چینی اور ویرانی تھی۔ خوشگوار ماحول سے اکتاہٹ تھی، ہجوم سے گھبراہٹ تھی۔ کوئی کھیل اچھا نہ لگتا تھا، کوئی تفریح جاذب نظر نہ تھی۔ بچپن مسلسل رو رو کر کٹا، یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کیوں روتی ہوں، کیوں اداس ہوں، کیوں اکتائی ہوئی ہوں۔ بچپن ہی سے والد سے محبت لگا بیٹھی، اسے دیوتا بنا لیا۔ بن بتائے چپ چاپ آرتی میں پھول سجا کر بیٹھ گئی۔ یہ فادر فکیشن شاید اس لیے ضروری تھا کہ ادا کی نفسیات کی 3 خصوصیات کو ایک رخ دے کر شعر و سخن کی آمد کا راستہ ہموار کیا جائے۔ جب وہ 3 سال کی تھی تو باپ وفات پا گئے۔ ادا پہ یہ راز کھولا نہ گیا، اس سے کہہ دیا گیا کہ والد بیمار ہیں اور علاج معالجے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ سالہ سال ادا والد کا انتظار کرتی رہی، روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی کہ ابا لوٹیں اور میں ابا کہہ کر بلانے کی خوشی حاصل کر سکوں۔ ان دنوں اسے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ کوئی ہو جسے ابا کہہ کر بلایا جا سکے۔ پھر والدہ کو شاید ترس آ گیا، لڑکی کو باپ کی قبر پر لے گئی، اسے سمجھایا کہ والد وفات پا چکے ہیں، واپس نہیں آئیں گے کبھی۔ دکھ ہوا لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، مخلصی حاصل ہوئی، قید سے رہائی مل گئی۔ والد کی وفات کے بعد بھی ادا اپنے نانا کی حویلی میں پرورش پاتی رہی۔ اس کے خاندان میں روایت تھی کہ شادی کے بعد لڑکی کی رخصتی نہیں کی جاتی تھی، دولہا گھر جوائی کی حیثیت سے رہتا تھا۔ خاندان کی روایت کے مطابق لڑکی کو مکتب میں نہیں بھیجا جاتا تھا، تھوڑی سی تعلیم گھر پر ہی دلوا دی جاتی۔ والدہ نے ادا کی توجہ کتابوں کی طرف مبذول کر دی۔
حاصل تعلیم سے پہلی اندر کی چمبے کی بوٹی نے سر اٹھایا اور جان لبوں تے آئی ہو۔ 9 سال کی عمر میں پہلی نظم پکار یوں باہر نکلی جیسے بچے کا پہلا دانت باہر نکلتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں ادا چھپنے لگی۔ چھپنے کی خواہش نہ تھی، پبلسٹی سے خائف تھی اور رہی۔ ظاہر ہے کہ ادا کے پاس اس عمر میں کچھ بھی نہ تھا، نہ مطالعہ، نہ تجربہ۔ کھاتے پیتے نوابی گھر میں مطالعہ کی نہ حاجت تھی نہ اہمیت۔ گونگے اور اکیلے پن نے بیرونی دنیا سے رابطہ قائم نہ ہونے دیا، لہٰذا مشاہدہ اور تجربے کا امکان ہی نہ رہا تھا۔ ادا کے پاس لے دے کے ایک ریسیور تھا، پتہ نہیں بولنے والے سرے پر کون تھا۔ کوئی تھا جس کا پیغام موصول کرنے پر ادا مجبور تھی۔ جس طرح انڈا دینے کے وقت مرغی کونے تلاش کرتی ہے اور بالآخر صندوق کے نیچے جا بیٹھتی ہے، اسی طرح ادا کونے تلاش کرنے پر مجبور ہوتی۔ اس نے اسٹور روم میں اپنا صندوقوں کے اوپر ایک کونا بنا رکھا تھا، وہاں بیٹھ کر لکھتی۔ اس پیغام وصولی میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تھی، لیکن احساس ضرور ہوتا کہ یہ مصرع پہلا نہیں آخری ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مطالعے کا جنون بڑھتا گیا۔ والدہ نے اسکول بھی بھیجا لیکن جلد ہی اٹھا لیا۔ پھر ایک ٹیوٹر رکھ دیا، پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا، FA کا کورس بھی گھر پر ہی پڑھا۔ منجلی بہن کے میاں جمال احمد رضوی سے بہت متاثر تھی۔ رضوی نے کتابوں کے چناؤ اور حصول میں بہت مدد کی۔ کتابوں کے سوا زندگی میں کوئی مشغلہ نہ تھا۔ گھر کے کام کاج سے قطعی دلچسپی نہ تھی، نہ سوئی نہ سلائی، کھانا پکانا شادی کے بعد میاں کے گھر میں سیکھا۔ جب کتابیں ہی اوڑھنا بچھونا ہوں تو امکان غالب ہوتا ہے کہ زندگی کتابی بن کر رہ جائے۔ علم کی عظمت سے انکار نہیں، لیکن اگر زندگی سے بے تعلق ہو تو افریت پن بن جاتا ہے۔ ادا کے زندگی سے بے تعلق ہونے کے باوجود مسلسل مطالعہ اسے کتابی نہ بنا سکا، علم افریت نہ بنا سکا۔ ریسیور کے دوسرے سرے سے تازہ ہوا آتی رہی، بانسری میں پھونک بھرتی رہی، تاروں میں لرزش رواں دواں رہی، نغمہ پیدا ہوتا رہا۔ ادا لکھتی رہی، موضوع صرف ایک شعر و سخن یا شاعری پر تنقیدی مضامین لکھتی۔ 21 سال تک ادا کی زندگی سپاٹ رہی۔ ازلی طور پر اس میں محبت کے جذبے کی فراوانی تھی، شدت کی محبت نہیں، مدھم محبت سے یوں سرشار تھی جیسے گنا رس سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلے محبت والد پر مرکوز ہو گئی، ان کے انتقال کے بعد اس کا رخ بچوں کی جانب مڑ گیا۔ اسے بچے بہت پیارے لگتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید شادی اس کے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوتی۔ اکیلی، تنہا، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، بے زبان، گونگی شخصیت کے لیے شادی کا خیال ہی سوہانے روح ہو جاتا ہے۔ 1947 میں اس کی شادی طے ہو گئی اور وہ ادا بدیوانی سے ادا جعفری بن گئی۔ اس شادی کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے، کم نہیں، سرے سے تھے ہی نہیں۔ اس ازدواجی بحیلی میں جو 2 پہیے لگے وہ ہم آہنگ نہیں تھے، ایک گول تھا، دوسرا چکور۔ میاں خارجی علوم سے آراستہ تھے، بیوی کے پاس تاروں کی رم جم کے سوا کچھ نہ تھا۔ میاں حقیقت پسند تھے،
बीवी ख्वाबों की दुनिया की बासी थी। मियाँ ख़ानदानी रख रखाव के दिलदादा, बीवी ख़ानदानी रख रखाव से बेजार थी। मियाँ ब्यूरोक्रेट थे, बीवी के लिए ये अमर एक रुकावट थी। हैरत है कि ये शादी कैसे कामयाब हो गई। इस शादी की कामयाबी के लिए अदा के पास सिर्फ एक चीज़ थी, मदम मोहब्बत की मुसलसल लर्जिशें। जाफरी की नस्बी और ज़ाती शराफत से इस शादी को कंधा दिए रखा। इस कामयाबी पर दोनों ही विक्टोरिया क्रॉस के मुस्तहिक हैं। इस ज़ाहरी कामयाबी के बावजूद अदा में कोई फ़र्क नहीं आया। वो वही अदा रही, अकेली, तन्हा, गूंगी। इधर से अनजानी छेड़, उधर तारें ही तारें। मियाँ इस नज़र से ओझल, राज को ना समझे। इन्होंने अदा की शख्सियत के इस पहलू को ना समझा, ना कबूल किया। बच्चे बड़े हो गए तो वो बेगाना रहे। अदा ने मजबूरन इस रस्ते बसते घर में अलग से एक खुफिया गोशा बना लिया, जहाँ बैठकर वो अनजाने शाम मरारी की बांसुरी सुनती, सर धनती और घर वाले हैरान होते कि सुध किसने बिसराई, ये मस्ती कहाँ से आई। शादी के बाद अदा ने एक काम ज़रूर किया, इस डर के मारे कि कहीं चोरी ना खुल जाए। ख़ुद को छुपाने के लिए ख़ुद को गर्द अख्तियार का दबीज़ जाला बुनकर वो ख़तून तख्लीक कर दी, जो जाफरी के घर में बेगम बनी बैठी रही। अदा के लिखने के कवायद वही पुराने थे। पहले स्टोर रूम में ट्रकों के ऊपर कोने में बैठकर लिखती थी। मियाँ के घर अब वो कोना अलग नहीं, लेकिन अलग रहा। 1.5 ईंट की दिखाई नहीं देती थी, लेकिन मस्जिद जूं की तू कायम रही। शादी के बाद 1948 में अदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसकी ज़िंदगी ने वफा न की। अदा को इतना सदमा हुआ कि रवां रवां होकर रह गई। 2 साल कम्युनिकेशन का सिलसिला बंद रहा। 2 साल के बाद बेटी पैदा हुई। ममता जागी, यूं जैसे बोतल से जिन निकलता है। 2 साल माँ ने शेर कहने न दिया। कोशिश बहुत की, लेकिन बेकार। राब्ता बहाल ना हुआ। फिर जाफरी के भाई ज़ियाउद्दीन अब्बासी की शहादत की खबर आई तो न जाने क्या हुआ। दफतन जंग आलूद तारों में लर्जिश पैदा हुई। राब्ता बंधा, मेरे शहीद की तख्लीक हुई। इस 007 का भेद नहीं खुलता। कौन जाने किन हालात में बोले, किन हालात में चुप साध ले। जब वो ज़ेरे लब जारी करती है और तख्लीक अमल में आती है तो एक अजीब सी सरशारी छा जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि अदा को अपना कलाम सुनाने से दिलचस्पी न थी। हालांकि आम तौर पर शायर के लिए कलाम सुनाना एक मजबूरी होती है, ऐसी मजबूरी जो जिच करके रख देती है। लेकिन अदा इस मजबूरी से आज़ाद थी, बेनियाज थी। इसे तख्लीक की सरशारी से तल्लुक़ था। सुनाना लाजिम नहीं, कोई दिल दाद दे ना दे इसके लिए चंदा फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा पब्लिसिटी से वो बहुत ख़ाइफ रहती थी। बचपन में वो अक्सर ख्वाब देखा करती थी। देखती कि वो अल्लाह के हजूर सर नुआए बादब खड़ी है। दफतन अल्लाह मियाँ की गर्जदार आवाज़, लड़की तू किससे मिलना चाहेगी। घबरा जाती, कहती अल्लाह हजूर मुझे गालिब से मिलवा दीजिए, हाफिज़ से मिलवा दीजिए, मौलाना रूमी से मिलवा दीजिए। और फिर आखिर जुम्मा के रोज़ 13 मार्च 2015 को कब्रिस्तान के एक कोने में जा बसी। हमारी दुआ है कि अल्लाह मरहूमा को अपने जवार रहमत में जगह दे और इनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। जान तुमको खबर तक नहीं,
लोग अक्सर बुरा मानते हैं कि मेरी कहानी किसी मोड़ पर भी अंधेरी गली से गुजरती नहीं, कि तुमने शामों से हर रंग लेकर मेरे हर निशान कदम को धनक सौंप दी, कि कम गोशा ख्वाबों की परछाइयाँ हैं, ना बेआस लम्हों की सरगोशियाँ हैं, कि नाजुक मेरी बेल को एक तवाना शजर अनगिनत अपने हाथों में थामे हुए है। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कंवल हैं कि बुझे हैं न जले हैं।